جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ مڈل ایسٹ میں یہ ہوئی ہے کہ بھارت کی ایک منسٹر ہیں، اور وہ منسٹر صاحبہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ان کا نام ہے سمرتی ایرانی. اور بی جے پی کو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جب حکومت تھی تو منسٹر تھی، اس دفعہ بھی وہ منسٹر ہیں. وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے سعودی عربیہ مدینہ میں گئی ہیں. اور بڑی، جسے کہتے ہیں نا کہ سعودی اور انڈیا کی جو بڑھتی ہوئی دوستی ہے، اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو انڈینز نے سعودیز کی وہ جو کہتے ہیں نا دکھتی رگ پہ پاؤں رکھنا، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے. ان کو پیسہ چاہیے، انویسٹمنٹس چاہیے، ان کو جو اسپرچول ٹورزم ہے اس میں زیادہ لوگ چاہیے. تو بھارت کے اندر آپ کو پتہ ہے 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم بھارت سے ہی یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ان کو ایز اے کسٹمر ٹریٹ کریں نا. سعودیز کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، اس ٹرانسفارمیشن نے بیسیکلی بھارت کو مزید ایکسیس دی ہے سعودی عربیہ کے لیے. اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات اس لیے خراب ہیں کہ ہمیں جو کوٹا دیا گیا ہے، جو کوٹا ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کوٹے کو بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ہمیں کو 25,000 لوگوں کا کوٹا تھا، آئی تھنک گورنمنٹ کہہ رہی تھی، اور ہمیں وہ واپس کرنا پڑ رہا ہے فار دا کمنگ جو حج ایئر آ رہا ہے. جبکہ جو انڈینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید جو ہے وہ عمرہ اور زائرین اور حاجی بھیجنا چاہ رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، جس کے بڑے قریبی مراسم ہیں محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ اور پرائم منسٹر مودی صاحب کے ساتھ، نارملی خواتین بغیر دوپٹے کے ہولی سٹیز میں نہیں جاتی، بغیر دوپٹے کے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو سمرتی ایرانی صاحبہ ہیں وہ گئی ہیں، ان کے ساتھ ڈیلیگیشن بھی تھا. وہ مکہ کی تصویریں نہیں آئیں، مدینہ کی تصویریں ضرور آئی ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ ظاہری بات ہے ایک ڈیلیگیشن لیول پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ریئر ایگزامپل ہے دیٹ اے نان مسلم ڈگنیٹری کو اس شہر میں ایکسیس دی گئی ہے. یہ ریئر ایگزامپل ہے، دس از اے ریئر ایگزامپل. ٹھیک ہے جی. آل دو نان مسلم جو ہیں انہیں الاؤڈ ہے ٹو ٹریول ان مدینہ، بٹ ان مکہ دیر از این ایریا جہاں پہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول. دیٹ از لائک یہ سعودی عرب نے ایک قانون بنایا ہوا ہے. اور جو فورن کہا جاتا ہے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ان علاقوں میں بڑے کم جاتے ہیں. سو یہ اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر بڑی یہ ایک جدوجہد بھی چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نان مسلمز کو یا سعودی عرب کو نان مسلمز کو ان ایریاز میں نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک کانسپیریسی ماڈل رہتا ہے کہ وہ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکان ہو جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب مسلمان باقی مذاہب کی پلیسز پہ جا سکتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں کوئی مذہبی اور شرعی اور ریلیجیس کسی بات کا نہیں پتہ، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جانا چاہیے لوگوں کا. یہ ایک لوگ اگر مذہبی بنیاد پہ نہیں جانا چاہتے، ٹورسٹ پوائنٹ پہ جانا چاہتے ہیں، دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹری، دے وانٹ ٹو سی دا سائٹس، ہسٹوریکل سائٹس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سو وہ گئے ہیں بیسیکلی جو 2024 کا جو بائی لیٹرل حج ایگریمنٹ کرنے جو سعودی حج منسٹر کے ساتھ 7 جنوری کو انہوں نے کیا ہے. اور انڈیا کو آپ کو پتہ ہے کہ 2.25 لاکھ کا حج کوٹا دیا گیا ہے، 2.25 لاکھ کا حج کوٹا. اب ہوگا کیا، کیونکہ پاکستان سے بہت سارے لوگ نہیں جا رہے تو وہ کوٹا بھی انڈیا مانگنے کی کوشش کرے گا ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے، تاکہ سعودی عرب کو بتا سکیں کہ ہم بڑی مارکیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. سو سعودیز کیپٹ ٹریٹنگ اینڈ لکنگ پاکستان کہ اس سینس میں کہ بھائی وہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں، سارا ملک مسلمان ہے تو زیادہ لوگ آئیں گے. لیکن جو حج اسکیم حکومت کی ہے اس میں دا گورنمنٹ کی ناٹ اکوموڈیٹ ایوری ون، اس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں.
اب سننے میں آیا کہ پچھلی دفعہ جو ہمارا کوٹا تھا، جو حج اسپانسر اسکیم جو کہ گورنمنٹ حج اسپانسر ہوتی ہے، پچھلی دفعہ جو کوٹا تھا وہ 44,000 کا تھا اور 7,000 ایپلیکیشن آئی تھی۔ اس دفعہ جو کوٹا ہے وہ 25,000 ہے اور ایپلیکیشن 4,000 آئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی زیادہ ایک عجیب سی سچویشن ہے ہمارے سامنے۔ ویسے تو میں دیکھتا ہوں ہر بندہ ہی پاکستان سے عمرہ کرنے جا رہا ہے، بٹ حج از اے ڈفرینٹ اسٹوری، بیکاز حج تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے، اس کے دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ بڑا اس انداز میں جانا ہے۔ سو میں آپ کو بڑی اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ حج جو ہے وہ جو پچھلے دفعہ پچھلی دفعہ جو تھا جو جو سچویشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی، اس دفعہ کی جو سچویشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ پچھلی دفعہ جیسے میں نے بتایا سمپلی 44,000 لوگوں کا جو کوٹا تھا، جس میں 7,000 ایپلیکیشن اس وقت حکومت کو آئی تھی، اور اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً 25,000 کا کوٹا تھا اور صرف 4,000 ایپلیکیشن آئی ہے۔ باقی وہ جو کوٹا ہے وہ حکومت کو واپس کرنا پڑے گا۔ جب وہ حکومت کوٹا واپس کرے گی، دا سعودیز ول انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ کیا سٹوری ہے اور یہ کیا ہے، تو ہمیں اپنی جو رخ ہے وہ بھارت کی طرف موڑنا ہے۔ سو یہ ایک بڑا ہسٹورک جرنی ہے ان ٹرمز آف کہ پہلے تو وہ نان مسلم ہے، دوسری بھارت سے، تیسری خاتون، چوتھی وہ اس طرح دوپٹہ اور انہوں نے وہ نہیں کیا ہوا تھا، بٹ دا سعودیز بلیو ان ڈفرنٹ، وہ اور لینس سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو سمجھ ہے اس چیز کی کہ بھائی آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے ماحول بننے جا رہا ہے، ہمیں مارکیٹ چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمیں پیسہ دیں، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، ہمیں ان سے تعلق بنانا ہے جو یہاں پہ انویسٹمنٹس کریں گے، پیسے لے کے آئیں گے۔ اور ایسے علاقے ہوا کرتے تھے، ایسے ایریاز ہوا کرتے تھے جہاں پہ جو سعودیز ہو ان کو ڈیولپ نہیں کرتے تھے، بیکاز وہ کہتے تھے کہ ہم جی جو وہابی برانڈ آف اسلام ہے اس کے تحت آپ اس علاقے میں اس مسجد کو ایسے نہیں بنا سکتے، اس قبر کو آپ نے ایسے رکھنا ہے، اس فلاں چیز کو ایسے رکھنا ہے۔ بٹ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے ساری چیزوں کو کھول دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یوز دیم ایز اے فائدہ لو نا بھائی ان چیزوں کا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے، تم لوگوں نے یہ وہابی برانڈ آف اسلام اوپر لگا کے تو تم کچھ کرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ سو یہ چیزیں جو ہیں جسے کہتے ہیں نا یہ چیزوں نے وہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوز ہو ڈو ناٹ نو، جو حج ہر سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی مسلمانوں پہ واجب ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ پہ ضروری ہے، آپ کو کرنا ہے اگر اف یو ہیو enough resources and money, and it is Hajj is known as the fifth pillar of Islam کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور ملینز جاتے ہیں وہاں پہ، اور سعودیز بڑے اچھے ارینجمنٹ کرتے ہیں، کچھ پرائیویٹ حاجی ہوتے ہیں، کچھ سرکاری ہوتے ہیں، جو سرکاری ہوتا ہے وہ تھوڑا سستا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ ڈالروں میں پیمنٹس نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اس طرح وہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ بہرحال یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کو وہ جو ایکسیس ملی ہے اس سکسیس کو ہو کین ریپلیس دی سکسیس، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں نا سمرتی ایرانی جو ہے، شی از اے کور ٹیم ہے پرائم منسٹر مودی کی، جو پولیٹیکل ٹیم دیٹ آپ اکثر انہیں پارلیمنٹ میں بڑے دبنگ انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھیں گے، بڑی بہادر اینڈ بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا اگریسو قسم کی لیڈی ہیں، بڑا مطلب ان کا ایک وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے، اور شی اسپیکس انگلش اینڈ ہندی ویری فلوئنٹ، شی اپیئرز آن میڈیا، آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر، اور یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انڈیا جو ہے اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں وہ ایک ڈفرینٹ نہج میں جا رہے ہیں۔ اور جو پرنس محمد بن سلمان کا جو دورہ تھا، اور وہ دورہ جو خاص طور پہ انہوں نے کیا تھا G20 کے موقع کے اوپر، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان نے کو سعودی کراؤن پرنس کو نریندرا مودی نے G20 پہ تو وہ آئے ہی آئے، لیکن ان کو کہا کہ آپ ایک دن رک جائیں، اور پھر ان کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا گیا، ایک اسپیشل ایک انوائرمنٹ دیا گیا جس میں ان کو اسٹیٹ گیسٹ بھی بنایا گیا، جس میں ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے گئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ اتنی ہے،
اور اس طرح آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ وہ اسٹریٹجک ایگریمنٹس نہیں کر رہے بڑے پیمانے پہ. ٹھیک ہے, اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ انڈینز نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارے لوگوں کی فائنینشیل حالت بہتر ہو رہی ہے اور ہم زیادہ حج کوٹا چاہتے ہیں. سو حج کوٹا زیادہ عموماً جو تھا وہ پاکستانی تو بہت مانگتے تھے, لیکن ہمارے پاکستانیوں کو انفارچونیٹلی ایک بڑا پرابلم ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں فری حج کرایا جائے. اور اس سلسلے میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہمارے جو بڑے لیول کے جو لوگ ہیں, جو بڑے نام ہیں پاکستان کے اندر, جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی فری حج کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی پیسوں کا حج نہیں کرنا چاہتے, مطلب دے کین افورڈ گوئنگ ٹو دیٹ پلیس, ٹھیک ہے جی, لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے. اب سمرتی ایرانی جو ہے, ان کو جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کی سب سے جو ہولیسٹ جگہ ہے وہاں پہ لے کے جایا گیا ہے, اور ان کو مسجد نبوی اور پھر ایک ماؤنٹین ہے احد کے نام سے, اور پھر مسجد عقبہ جو کہ فرسٹ مسجد تھی اسلام کی. یہ سمجھیں کہ یہ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے they want to tell the world کہ بھائی اب یہ چیزیں look at from the Islamic history's lens, don't look it from the lens of کہ جی ہندو مسلم. For long I think Pakistan really wanted that Muslim world, جو نان مسلم ورلڈ ہے particularly India جو ہے, it should stay away from Saudi Arabia. But I think the Saudis have understood کہ ہمیں تو پیسہ چاہیے, ہمیں سعودی عرب سے آئے, ہمیں انڈیا سے آئے, پاکستان سے آئے, موروکو سے آئے, میامر سے آئے, یا ہمیں وینزویلا سے آئے, ہمیں ان چیزوں کا کیا ہے. سو وہ سمرتی ایرانی کو لے کے مدینہ کی گلیوں میں اور ہولی سائٹس میں چلے گئے, اور جسے کہتے ہیں نا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی, مسجد نبوی, احد کا پہاڑ جو بڑا امپورٹنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں, مسجد عقبہ جیسے میں نے پہلے بتایا جو فرسٹ مسجد تھی اسلام کی. سو یہ وہ اسلامک ہسٹری کے بارے میں دنیا کو بتا رہے ہیں, لیکن ان ریالٹی وہ دے آر پروموٹنگ دی ریلیجس ٹورزم. Earlier religious tourism was different, but now the religious tourism is different. So there is a lot of difference between religious tourism back in those areas and these areas. اور ایک خاتون کا, ایک نان مسلم خاتون کو ریسیو کرنا, it's in my understanding it's very welcoming, it's very progressive, but this is something maybe very concerned for few quarters in the Muslim world, those who are right wing, جو جسے کہتے ہیں نا لوگ ہوتے ہیں, مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, they believe کہ نہیں ایسے it will not be very advisable کہ آپ ایک خاتون کو, because اگر سمرتی ایرانی is meeting with the Iranian جو آیت اللہ خامنائی سے, تو she is wearing all hijab. There were pictures roaming around of her recently. Lekin if Smriti Irani is in Saudi Arabia, she is without hijab, she is not wearing that black dress, she is not into it. So یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں جس کو بہت سارے لوگ جو ہیں ظاہری بات ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, اور ان کو پرٹیکولرلی ان آل دیز ایریاز میں لے کے جانا. So that tells that the Saudis have transformed a lot. اور جیسے ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اور یہ جو اب 2.25 لاکھ جب حاجی جائیں گے انڈیا سے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی تو انڈینز نے دے آفرڈ سعودیز کہ دیٹ وی کین ڈپیوٹ مسلم سولجرز ویئر یو وانٹ اٹ. دیٹ از واٹ آئی ہرڈ. سو ان کیس اگر مسلم سولجرز جو ہیں وہ کہتے ہیں انڈین آرمی سے, کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ بھائی وہ تو ایک دیٹس این ہندو کنٹری فار ایگزامپل, اور انڈیا از ناٹ اے مسلم کنٹری فار انسٹنس, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو آپ کی سیکیورٹی کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں, بٹ ان ریٹرن دی انڈین آرمی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس کی اسٹریٹجک سگنیفیکینس کیا ہے, ہاؤ اٹ ول چینج دا امیج آف انڈیا, ہاؤ اٹ ول برنگ ریونیو, ہاؤ اٹ وی ول گیٹ ریلیونٹ ان دا مڈل ایسٹ, ہاؤ آر آرمیز, کیونکہ لڑائیاں تو ان کو پتہ ہونی نہیں ہے, لڑنا ہم نے ہے نہیں ہے. سو جس طرح پاکستان جو ہے وہ ایک ہینڈسم, پاکستان کا تو ہر ایک ڈفرینٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے سعودی عرب سے, لیکن وہ ریلیشن شپ جو ہے اس میں دراڑیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اٹ از ناٹ دیٹ وائز.
وہ اور پرٹیکولرلی جو الیٹ ہے وہ کوئی اتنی سیانی نہیں ہے، وہ ہر 4 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد 1 سال بعد آپ پیسے مانگنی چلے جاتی ہے، جس کو دا سعودیز ینگ جو لیڈرشپ ہے دے ڈونٹ ٹریٹ ویری ویل. آن دی کنٹریری انڈینز اپنی بزنس کر رہے ہیں، جابس وہ کے لیے جاتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے ہیں، بائی لیٹرل ٹریڈ اچھی ہے 50-55 ارب ڈالر کی. تو دیٹ از وائی دے آر اے نیچرل چوائس اینڈ اے نیچرل پارٹنر. اینڈ آئی بلیو these things should be taken seriously. Thank you very much.